السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وصائر المادحین وجمیع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ارسلت الى الخلق کافہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ربیع الاول، تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ قالہ العلامہ حسن رضا رحمہ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، خذ بایدینا قلت حیلتنا ادرکنا۔ یوم میلاد شریف، شب میلاد اور یوم میلاد کہ اس مبارک ساعت میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ قالہ الامام احمد رضا خان البریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ مبارک وقت ساعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ علامہ حافظ محمد بن عبداللہ دمشقی یعنی ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جامع الآثار مطلب فی زمان مولدہ جلد 2 صفحہ نمبر 757 میں فرماتے ہیں: انہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد حین طلع الفجر علی الصحیح وصححہ، یعنی صحیح یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ولادت مبارکہ طلوع الفجر یعنی صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اسی کو محدثین نے صحیح قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر اور لیلۃ مولدہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کی فضائل بیان کرتے ہوئے علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد المرزوقی التلمسانی یعنی التلمسانی رحمۃ اللہ علیہ 781 ہجرے میں 781 ہجرے کے پہلے کے وہ بزرگ علامہ تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتابی تصنیف فرمائے جس کا نام ہے جن الجنتین فی شرف اللیلتین۔ جن الجنتین فی شرف اللیلتین، جس میں شب قدر کے فضائل بھی ہیں اور شب ولادت کے فضائل بھی ہیں، مگر اس کے آخری میں شب ولادت شب قدر سے افضل ہونے پر کئی طرح کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔ اسے اشارہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدائق بخشش میں 178 میں فرماتے ہیں، یعنی 170 پر 8 حدائق بخشش میں: وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، وہ مبارک رات افضل اللیالی لیلۃ المولد الشریف، حاشیۃ الشروانی علی تحفۃ المحتاج، بالخصوص امت کے حق میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خدا کا دیدار جو ہوا شب اسراء اور معراج، وہ مبارک رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ امت کے لیے سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی رات سب سے افضل رات ہے۔ اسی رات کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ تمام عیدیں، تمام مبارک ایام و لیالی، تمام مبارک دنیں اور راتیں، سب کچھ ہمیں اسی مبارک رات کے صدقے ہمیں ملی ہے۔ تو کئی حیثیتوں سے ائمہ دین دلائل کے ساتھ ثابت کر دیے ہیں، جیسا کہ مواہب لدنیہ
مقصد ایک آیات ولادتی ہی جلد 1 صفحہ نمبر 77 یعنی 70 پر 7 میں. اسی طرح علامہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مواہب ما ثبت من السنت فی ایام السنہ صفحہ نمبر 100 اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن کئی فضائل سے مالا مال ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی وہ کئی فضائل کا مجموعہ ہے. اس مبارک رات کو یاد کرتے ہوئے اس مبارک رات کے توسل میں ہم شب عید میلاد مناتے ہیں. شب ولادت شب قدر سے افضل ہونے کی 3 وجوہات امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 952 ہجری کے، انہوں نے مواہب الدنیا میں فرمایا 3 وجوہات کی بنیاد پر شب ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے ظہور کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. اس اعتبار سے شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. جس چیز کو دیا گیا اور جن کو دیا گیا ہے. اور اسی طرح شب قدر تنزل الملائکۃ والروح نزول ملائکت کی وجہ سے مشرف ہے، اور ساری کائنات کے سبب الوجود اصل الکائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی وجہ سے شب ولادت معظم ہے. جس ہستی کی وجہ سے شب ولادت فضیلت والی ہے وہ تو یقیناً ملائکہ سے بھی تمام مخلوقات سے سب سے افضل ہیں، لہذا شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. تیسری وجہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی برکتوں اور انعامات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لیلۃ القدر کی جتنے بھی برکات ہیں انعامات ہیں اس سے امت مصطفیٰ ہی فیضاب ہوتے ہیں. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب میلاد شب ولادت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اس لیے یہ نعمت جو نعمت عظمیٰ ہے تمام مخلوق کے لیے ہے، تو شب ولادت نفع کے اعتبار سے زیادہ عام ہوئی، اس لیے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب الدنیا مقصد 1 آیات ولادتی ہی جلد 1 صفحہ نمبر 77 میں. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن اور رات کئی فضائل کا مجموعہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف اور یوم مولد اس کے بارے میں کئی دلائل ائمہ دین اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حسن المقصد فی عمل المولد، امام اہل سنہ احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اقامت القیامہ من الفتاوی الرضویہ، امام شالیات رحمۃ اللہ علیہ مولد الازہر، اور امام یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مدح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کئی دلائل جواہر البحار میں، انوار المحمدیہ میں، خصائص الکبریٰ میں اور دیگر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوئے وہ جگہ و مکان کی عظمت کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ جامع الآثار مطلب فی مکان مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 صفحہ نمبر 751 اور اسی طرح 752 میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابو الحسین محمد بن احمد جبیر الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ ہجرہ 614 کے، انہوں نے اس جگہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی جگہ ہے اس مکان اقدس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ مقدس جگہ جہاں ایک ایسی سعادت والی بابرکت گھڑی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جنہیں اللہ عز و جل نے پوری امت کے لیے رحمت بنا دیا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا. اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی. اس طرح احوال وہ بیان فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ جامع الآثار جلد 2 صفحہ نمبر 751 اور 752. اسی طرح تذکرۃ بالاخبار عن اتفاقۃ الاسفار صفحہ نمبر 87 اور 127 وغیرہ میں ہے. تو وہ مبارک جگہ کے بارے میں کہ ہم نے فرماتے ہیں مصنف
رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اس مقدس جگہ سے اپنے چہرے مس کیے جو زمین پر پیدا ہونے والی سب سے افضل ذات کی ولادت گاہ بنی اور سب سے اشرف اور پاکیزہ نسل والی ذات سے مس ہوئی، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ سے برکتیں لے کر نفع حاصل کیا، جیسا کہ جامع الاثار جلد 2 صفحہ نمبر 751 752 اور تذکرۃ بالاخبار عن اتفاق الاسفار 87 اور 127۔ اس مکان سے برکتیں پانے والے کئی بزرگان دین ہیں، جیسے کہ حافظ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جامع الاثار مطلب فی مکان مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 صفحہ نمبر 752 میں ہے کہ زرت هذا المکان الشریف بحمد اللہ تعالی والمنت وتبرکت به، یعنی ہجرہ 814 میں جب حج کو گیا تھا تو اس مسجد میں حاضر ہو کے میلا شریف کی جگہ میں زیارت کی۔ فرماتے ہیں زرت هذا المکان الشریف بحمد اللہ تعالی والمنت وتبرکت به، یعنی الحمدللہ میں نے اس مکان شریف کی زیارت بھی کی ہے، اسے برکت بھی حاصل کی ہے۔ جامع الاثار 752 جلد 2۔ اسی طرح سلیمان ابی مرحب کا بیان کہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم اس گھر میں ہمیں نہ کبھی کوئی مصیبت آئی نہ کسی چیز کی حاجت ہوئی، جب ہم یہاں سے چلے گئے تو زمانہ ہم پر تنگ ہو گیا۔ اس مکان میں رہنے والے خلیفہ ہارون رشید بادشاہ کی والدہ اس مکان خریدنے سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے، اس طرح کے بیانات جامع الاثار میں موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 753۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین یعنی فیوض الحرمین صفحہ نمبر 26 میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میلاد شریف کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی جگہ گیا، وہاں پہ میں حاضر تھا۔ سب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عجائبات، جو آثار، جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوئے اور بعثت سے قبل نبوت کے اعلان سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے تھے ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، تو میں نے وہاں میلاد شریف کے اس مجلس میں، مولود شریف کے اس مجلس میں ان انوار کو دیکھا جو ایک بار ہی اس محفل میں ظاہر ہوئے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انوار میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ اپنا تجربہ بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہوا، جب میں نے ان انوار و تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار ان فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس طرح کی نورانی اور بابرکت محافل میں شریک ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان ملائکہ سے ظاہر ہونے والے انوار اللہ کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں۔ سبحان جل جلالہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ اس وقت میں جو مجلس ہوئی، اس مجلس کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین صفحہ نمبر 26 میں فرماتے ہیں، الہام کے طور پر انہوں نے بہت کچھ اس مجلس کے بارے میں خود سمجھ لیے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مبارک دن، اس مبارک رات اور اسی طرح محفل میلاد میں مجلس میں بیٹھنے کے بارے میں ربیع الاول شریف کے معمولات میں رکن الدین اور اسی طرح مدخل اور اسی طرح لطائف اشرفی اور جواہر خمسہ میں کئی طرح کے اوراد و وظائف ہیں، خاص کر درود شریف کی کثرت کریں، درود ابراہیمی ہو اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رکن دین 164 میں ہے کہ اس مبارک مہینے میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت مشرف ہوگا۔ محب اعلیٰ حضرت علامہ شاہ محمد رکن الدین الالوری رحمۃ اللہ علیہ، رکن الدین صفحہ نمبر 164۔ شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس رکن دین عوام کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ تو بہرحال اس کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بہت سے فضائل بھی بزرگان دین فرمائے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، یا اللہ 7 بار، یا رحمان، یا اللہ 7 بار، یا رحمان 7 بار، یا غفور 7 بار، یا رحیم 7 بار، یا حنان 7 بار، یا منان 7 بار، یا دیان 7 بار، یا سبحان 7 بار، اس طرح پڑھنے کے بارے جواہر الخمسہ یعنی غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مدھیہ پردیش میں مرکز ہے، صفحہ نمبر 101 میں فرماتے ہیں، جو ناگور شریف مدراس شاہ الحمید قادر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد استاد گرامی ہیں، اور اسی طرح صاحب تصانیف کثیرہ
علامہ وجیہ الدین احمد آبادی گجرات رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی ہیں شاہ محمد غوث گوالیر رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کی بہت سے فضیلتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضیہ میں بیان بھی فرمائیں. تو بہر جواہر الخمسہ 101 میں ہے ان اوراد وظائف کے بارے میں. تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت اور رحمت ہیں اللہ عز و جل کی. اس رحمت الہی ملنے پر خوشی منانا اور نعمت خداوندی کا چرچا کرنے کا حکم اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اور اسی طرح واما بنعمت ربک فحدث سورہ یونس 58 اور سورہ ضحیٰ 11. تو بہرحال دنیا بھر مسلمان اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے آج میلاد شریف کے مجلسیں میلاد ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں، ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں. ایک بہترین عمل ہے. ذوق نعت میں علامہ استاد زمن حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولادت شاہ دین ہر خوشی کی باعث ہے، ہزار عید سے بھاری ہے 12ویں تاریخ. اسی طرح میلاد شریف و مبارک اجتماع جس میں کئی بزرگوں کے مصنفات پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ الحق المبین صفحہ نمبر 100، سبل الہدا والرشاد باب 13 یعنی جلد 1 صفحہ نمبر 367 وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو بہرحال میلاد شریف کے بہت سے فوائد مجموع لطیف الانسی مولد العروس صفحہ نمبر 281 اور اسی طرح سبل الہدا والرشاد باب 13 جلد 1 صفحہ نمبر 362، مواہب لدنیا جلد 1 صفحہ نمبر 78 اس میں سب. اور اسی طرح کئی کتابوں میں بھی میلاد شریف کے فوائد، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، روح البیان میں بھی بہت سے باتیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ما ثبت من السنہ وغیرہ میں بھی، رسائل فی تاریخ المدینہ وغیرہ میں بھی مسجد النبوی کی میلاد کے بارے میں رسائل فی تاریخ المدینہ 77 میں موجود ہے. اور ذکر ولادت کے وقت قیام کے بارے میں تفسیر کے ساتھ میلاد و قیام اذاقۃ الاثام وغیرہ کتابوں میں موجود ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں وقت ذکر ولادت کے وقت قیام کے بارے میں ایک واقعہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں. خلیفہ مفتی اعظم ہند محدث علامہ سید محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں الاعلام بفتاوی ائمۃ الاسلام، یعنی الاعلام بفتاوی ائمۃ الاسلام صفحہ نمبر 94 میں 94 میں الاعلام بفتاوی ائمۃ الاسلام مشہور معروف رسائل کا مجموعہ وہ کتاب. اس میں فرماتے ہیں کہ میرے والد سید عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس میں ربیع الاول 12 تاریخ کو محفل میلاد میں شریک تھے. میں نے دیکھا، فرماتے ہیں سید عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص میلاد شریف کے شروع سے لے کر ختم ہونے تک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود شریف محفل میلاد میں شریک تھے. جب کسی نے پوری محفل کھڑے ہو کر سننے کی وجہ دریافت کی تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سنتے وقت تعظیماً قیام کو بدعت سیئہ جانتا تھا. اس نے بتایا ایک دن وہ شخص خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے اجتماع میں شریک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سب لوگ کھڑے ہیں اجتماع میں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مگر وہ بوڑھا شخص آپ کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی بیٹھا ہوا ہے. اسی پریشانی میں 1 سال گزر گیا مگر وہ کھڑا نہ ہو سکا. بالآخر اس نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ عز و جل مجھے اس مرض سے شفا یاب فرما دے تو میں محفل میلاد شروع سے آخری تک کھڑے ہو کر سنا کروں گا. اس منت کی برکت تھی کہ اللہ عز و جل نے اس بوڑھے شخص کو صحت عطا فرمائی. تو اب اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد میں مولود شریف کی مجلس میں تعظیم میں پوری محفل کھڑے ہو کر سنتا ہے. یہ علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سید عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے
الاعلام بفتاوی ائمۃ الاسلام صفحہ نمبر 94 میں فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، تیرے رتبے میں جس نے چون چرا کی نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا، ذوق نعت صفحہ نمبر 58۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا یہ مبارک وقت ہر جگہ الحمدللہ اہل حق، اہل سنت، عاشقین، محبین اور خدام محفل مبارک کے لوگ ہر جگہ روشنی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جب بھی روشنی دیکھتے ہیں تو پڑھا کریں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں کئی صفحات اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان شریف کے بارے میں، زبان مبارک اس کے بارے میں بھی، رسول پاک صلی اللہ آخری شریف کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے برکت سے ہمارے زبانوں کو سب تمام کفری الفاظ سے اور غیبت سے، نمیمت سے، تمام گناہوں سے حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ذکر قرآن میں شروع سے لے کر آخری تک ہر آیت میں، ہر حروف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اگر ایمان کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صریحاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ لفظ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ احمد ایک جگہ، اور رسول لفظ رسول سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن شریف میں 176 یعنی 170 پر 6 جگہ، اور ارسلنا 13 جگہ، عبد 5 جگہ، رجل 4 جگہ قرآن شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کئی آیتوں میں صریحاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کا جملہ فوائد و ثمرات اور اس کے جملہ سعادات و خیرات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عید الاعیاد ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیسی کے 2 جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی برکت سے ہمیں دنیا میں ہر معاملے میں خوشیاں عطا فرمائیں، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت کے تمام ہولناک کے ان حالات میں سب جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں۔ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت ہمیں نصیب فرمائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور تعریف میں، نعت میں جتنے بھی بزرگان دین آج تک تصانیف و تحریر فرمائیں، تمام کے درجات کو بلند فرمائیں، ان سب کے عشقیہ حروفوں کی برکت سے ہم سب کو سچی محبت رسول اور عظمت رسول عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وصائر المادحین واسلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین والمؤمنات والحمد للہ رب العالمین۔ دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔